الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کا آج ہمارا 50واں لیکچر ہے اور یہ انشاءاللہ ہمارے اس کورس کا آخری لیکچر ہے۔ تو جو ہم نے بیسک کورس شروع کیا تھا تقریباً 8-9 مہینے پہلے، اس کا آج انشاءاللہ اختتام ہونے والا ہے۔ تو بیسک کورس کے اس آخری لیکچر میں، جو کہ جملہ فعلیہ کا 31واں لیکچر ہوگا، ہم آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا یہ بیسک کورس کمپلیٹ ہوگا۔ اس بیسک کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ہمارے ایڈوانس کورس میں رجسٹر کر سکتے ہیں، جس میں ڈائریکٹلی قرآن حکیم کا ترجمہ انہی بیسک رولز کے تحت جو آپ نے بیسک کورس میں پڑھے ہیں اسی طریقے سے ٹرانسلیشن کرانا سکھائیں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم اہم امپورٹنٹ ٹاپک یعنی اہم امپورٹنٹ موضوع پڑھیں گے، وہ ہے کہ منصوبات۔ منصوبات کا مطلب وہ اسماء جو نصب میں آتے ہیں، اور چونکہ ہم جملہ فعلیہ کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جملہ فعلیہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں فعل کے ساتھ فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور کچھ جملہ فعلیہ میں فعل فاعل کے ساتھ مفعول بھی ہوتا ہے۔ جس جملہ فعلیہ میں مفعول ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فاعل اور مفعول کو کیسے ہم الگ الگ ڈیفائن کرتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ فاعل ہے یا مفعول۔ آپ کو پتہ ہے کہ فعل کے بعد جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، جبکہ ہمارے پاس مفعول جو ہے وہ ہمارے پاس نصبی حالت میں ہوتا ہے یا وہ منصوب ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں ہم جان سکتے ہیں کہ فعل کے ساتھ یا فعل کے بعد جو ہمارے پاس اسم ہے اس جملہ فعلیہ میں، وہ ہمارے پاس فاعل ہے یا مفعول ہے۔ ابھی تک آپ نے صرف اتنا ہی جانا کہ ہمارے پاس جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نصبی حالت میں، یعنی اس کی جو ہمارے پاس اعرابی حالت ہے وہ منصوب ہوتی ہے یا نصبی ہوتا ہے۔ ابھی تک آپ نے اتنا ہی پڑھا، مگر آج کے اس ٹاپک میں ہم جانیں گے کہ یہ جو مفعول ہوتا ہے اس مفعول کو اصل میں 6 قسموں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یا عام طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفعول اب مفعول نہیں، مطلب صرف ایک طریقے سے نہیں آتا بلکہ اس کے 6 طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ عام حالت میں ہم کہہ سکتے ہیں جملہ فعلیہ میں مفعول کے طور پر استعمال ہونے والے جو اسما ہے یہ اصل میں 6 بڑی قسموں میں آتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مفعول جو ہے جملہ فعلیہ میں وہ 6 قسم میں آتا ہے۔ آپ اب یہ صرف اتنا نہیں کہہ سکتے کہ یہ مفعول ہے، آپ سے کہا جائے گا کہ کون سا مفعول ہے، کیونکہ مفعول کی 6 بڑی قسمیں۔ ان 6 قسموں میں سب سے پہلے قسم ہے مفعول بہی، یعنی جب آپ جملہ فعلیہ پڑھیں گے آپ کو کہا جائے گا کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، اس کے بعد جب آپ مفعول کی بات کریں گے آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون سا مفعول ہے۔ تو ان 6 مفعولات میں، یعنی 6 قسموں کی مفعول میں سے جو پہلا مفعول ہے اس کو کہتے ہیں مفعول بہی۔ مفعول بہی ایسا مفعول ہے، ایسا منصوب اسم ہے جس پر فعل واقع ہو، یعنی جس پر وہ کام واقع ہو جس کام کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا اس جملہ فعلیہ میں پڑھتے ہیں، یعنی یہ ایسا اسم ہے جس پر فاعل کے کام کا اثر پڑتا ہے۔ ایسے مفعول کو ہم مفعول بہی کہتے ہیں۔ یہ عام طور پہ جو مفعول آپ دیکھتے ہیں کسی بھی جملہ فعلیہ میں وہ تقریباً مفعول بہی ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہاں پر ایک جملہ فعلیہ ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 44۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں خلق اللہ، خلق یہاں پر فعل ہے،
अल्लाहु फाइल है, और अस्समावाति अल अर्दा ये दोनों जो है ये यहाँ पर मफूल है, मगर कौन से मफूल है? मफूल बिही। क्यों? क्योंकि जो फाइल का असर है वो डायरेक्टली इन मफूलात पर पड़ता है। ठीक है, तो अगर फाइल का असर डायरेक्टली मफूल पर पड़े, ऐसे मफूल को हम मफूल बिही कहते हैं। खलका फेल, अल्लाह फाइल, और अल्लाह क्यों फाइल है? ये रफी हालत में है। उसके बाद अस्समावाति वल अर्द, अस्समावाति वल अर्द ये दोनों मफूल है, और बिलहक ये फिर एक्स्ट्रा चीज है इस जुमले में। जैसे हमारे पास जुमला इसमें हमें एक्स्ट्रा होता है, हमारे पास मुब्तदा खबर के बाद मुतलिक होता है, मुतलिक की खबर, इसी तरह यहाँ पर बिलहक मुतलिक है। तर्जुमा, पैदा किया, खलका अल्लाहु अल्लाह ने, अस्समावाति वल अर्दा आसमानों और जमीन को, बिलहक हक के साथ। तो यहाँ पर आपने देखा कि फाइल का असर डायरेक्टली मफूल पर पड़ता है, तो ऐसे मफूल जो डायरेक्टली यानी जिन पे फाइल का डायरेक्ट असर पड़ता हो, ऐसे मफूल को मफूल बिही कहते हैं। और याद रखिएगा कि मफूल बिही कभी एक इसम भी हो सकता है, यानी एक भी हो सकता है, या बाज अफआल के दो मफूल बिही भी होते हैं। मिसाल के तौर पर सूरतुल अंबिया आयत नंबर 32 अल्लाह फरमाता है वजअलना, जालना में फेल फाइल दोनों एक साथ मौजूद है, और हमने बना दिया अस्समा आसमान को, सकफम महफूजन एक महफूज छत। अब इसमें जो अस्समा है यानी आसमान है ये भी मफूल है, सकफम महफूजन ये भी मफूल है। तो यहां पर एक फेल जो फाइल के साथ है उसके एक से जायद मफूल है, तो ये दोनों मफूल यहाँ पर मफूल बिही कहलाते हैं, क्योंकि फाइल का असर डायरेक्टली मफूल पर पड़ता है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है मैंने बना दिया, तो फाइल अल्लाह है। क्या बना दिया? आसमान को। कैसे बना दिया? एक महफूज छत। एक और मिसाल है सूरत निसा आयत नंबर 125, अल्लाह फरमाता है वत्तखज़ल्लाहु, वत्तखज़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फेल है, अल्लाहु फाइल है क्योंकि ये रफी हालत में है, और बना लिया अल्लाह ने इब्राहीमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, खलीलन दोस्त। यहाँ पर इब्राहीमा ये भी मफूल है, खलीलन ये भी मफूल है, और इब्राहिम खलीलन ये जो दोनों आप देख रहे हैं आपको समझना चाहिए ये दोनों हमारे पास मफूल बिही है, क्योंकि डायरेक्टली फाइल का असर मफूल पर पड़ता है। सूरतुन नबा आयत नंबर 6 अल्लाह फरमाता है अलम, क्या नहीं, नजअलिल अर्द मिहादन, नजअली फेल फाइल दोनों एक साथ, क्या नहीं बना दिया, अर्द हमने, अलम नजअलिल क्या नहीं बना दिया हमने, अल अर्द जमीन को, मिहादन एक फर्श। तो आपने देखा अल अर्द यहाँ पर है, मिहादन यहाँ पर है, दोनों यहाँ पर मफूल भी है, क्योंकि फाइल का असर डायरेक्टली मफूल पर पड़ता है। तो पहली किस्म जो हमारे पास मफूल की है वो है मफूल बिही, और मफूल बिही ऐसा मफूल है जिस पर फाइल का डायरेक्ट असर पड़ता है। ठीक है, तो यह पहली किस्म हो गई हमारे पास मफूल की। इसके बाद हमारे पास दूसरी किस्म जो मफूल की है उसको कहते हैं मफूल फीही। अब आप याद रखिएगा जब भी आप जुमले फेलिया को पढ़ेंगे, जब आप मफूल की बात करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ये जो मफूल है ये मफूल कौन सा है? या तो मफूल बिही होगा जिसकी मैंने मिसाल आपके सामने पिछले स्लाइड में दी, या फिर वो मफूल फीही होगा। मफूल फीही को दूसरे जबान में ज़र्फ भी कहते हैं, ज़र्फ। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये ऐसा इस्म है जो फेल का वक्त या जगह बताने के लिए इस्तेमाल हो। यानी जब आप मफूल को देखेंगे वो आपको फेल की जगह या फेल का वक्त बताता हो, ऐसे मफूल को मफूल फी ही कहते। याद रखिए मफूल फी ही, और मफूल फी ही के तौर पर आने वाले इस्म को इसमें ज़र्फ भी कहते, मफूल फी ही भी कहते हैं, या आम जबान में इसमें ज़र्फ या सिंपल ज़र्फ भी कहते हैं। और ज़र्फ की दो किस्में हैं, या तो ज़र्फ जमा होगा, जमा से मुराद है
जो फेल के वक्त को बयान करे, यानी किस वक्त में फेल किया जाए, किस वक्त में वो फेल हुआ है, उसका वक्त बताए, उसको ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। मिसाल के तौर पर लाइलन, रात के वक्त, नहारन, दिन के वक्त, इशाअन, इशा के वक्त, सबाहन, सुबह के वक्त, अबदन, हमेशा, मसाअन, शाम के वक्त, बुकरतन, सुबह सवेरे, असीलन, शाम, दुहन, दिन चढ़ते, गदन, आने वाला कल। यहाँ पर आपने देखा ये तमाम जो यहाँ पर अस्मा इस्तेमाल हुए हैं, ये बतौरे फेल इस्तेमाल हो सकते, नहीं बतौरे ये मफूल इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर आप देख रहे हैं कि ये मफूल जो है किसी वक्त को या किसी ज़माने को बयान कर रहे हैं। तो ऐसे मफूल को जिसमें ज़माना बयान किया जाता है, ऐसे मफूल को ज़र्फ कहते हैं, ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। अच्छा, ज़र्फ़ ज़मा पर अगर हर्फ जारा दाखिल ना हो तो हमेशा ज़र्फ़ ज़मा जो है ये हालत नस्ब में होगा, जो कि आपको पता है। सूरह नूह की आयत नंबर 5 में एक मिसाल के जरिए इसको समझेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, रब्बी इन्नी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, दअउतु, दअउतु ये फेल फाइल इसमें मौजूद है, दअउतु मैंने दावत दी, मैंने दावत दी, कौमी अपनी कौम को, अपनी कौम को, दो कौमी जो है ये भी फेल है, लाइलन व नहारन। ये जो आप लाइलन व नहारन देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखें ये वक्त का, वक्त या किसी जमाने की बात हो रही है। तो ये जो यहाँ पर फेल मफूल इस्तेमाल हुआ है, ये दाऊतु के लिए मफूल फी ही कहलाएगा, या इसको हम ज़र्फ कहेंगे, और ज़र्फ में भी ज़र्फ़ ज़मा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वक्त का तयन किया जाता है, रात दिन। एक और मिसाल आपके सामने है, उससे पहले हम बताएंगे बा, कैफ, या हमारे पास मादे का मौजू है, बात पे डालिए, बनेगा बकाया, बकाया बका बनेगा, यबकियु, ठीक है। यबकियु जो है ये जमा मुज़क्कर गायब इसको बनाएंगे यबकियूना, यबकियूना में तब्दीली होगी, ये बनेगा यबक्यूना। वाव पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि या की जेर की जो मोहब्बत या हमदर्दी वो या के साथ है, तो यबक्यूना बनेगा यबकूना। यबकूना का तर्जुमा है वो रोते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास मुजारा का फेल है, यबकूना वो रोते हैं। अब आप जरा इसको देख लीजिए, कुरान मजीद की जो आयत है सूरह यूसुफ की, अल्लाह तबारक व तआला इसमें क्या फरमाते हैं, वजाऊ, और वो आए, अबाहुम, अपने बाप के पास, इशाअन, शाम को, यबकूना, रोते हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लफ्ज जो है जाऊ, ये हमारे पास फेल और फाइल इसमें है, अबाहुम जो है ये मफूल है, इशाअन जो है ये यहाँ पर मफूल है, मगर कौन सा मफूल है, ये मफूल फी है, और इसमें जो ज़र्फ इस्तेमाल हुआ है इसको ज़र्फ कह सकते हैं या ज़र्फ़ ज़मा कह सकते हैं। सूरह यूसुफ की आयत है कि जब उनके भाई उनको एक अंधे कुएं में छोड़कर आए रोते हुए, तो ये तो है ज़र्फ़ ज़मा के बारे में। अब दूसरा जो ज़र्फ है जिसको हम मफूल फी ही भी कहते हैं, उसको ज़र्फ़ मकान कहते हैं। ज़र्फ़ मकान ऐसे इसम को, यानी ये ऐसा इसम है जो फेल, यानी जिस, जो बताता है कि फेल किस जगह पर वाक़ा हो, इसको ज़र्फ़ मकान कहते हैं, मकान, ठीक है। ज़र्फ़ मकान कहलाता है, मिसाल के तौर पर फौका ऊपर, तहता नीचे, अमामा सामने, खल्फा या वरा पीछे, इंदा या लुदुन पास, मा साथ, दूना अलावा, बाइना दरमियान, यमीनन दाईं तरफ, शिमालन बाईं तरफ, शर्कन मशरिक, गरबन मगरिब, हैसु जहां, शिमालन शिमाल, जुनूबन जुनूब। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये किसी मकान, किसी जगह के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको ज़र्फ़ मकान कहते हैं। ज़र्फ़ ज़मा जो वक्त को बताए, ज़र्फ़ मकान जो किसी जगह को बताए, या दोनों ज़र्फ़ को आप दूसरा नाम दे सकते हैं, मफूल फी ही। याद रखिएगा, हा हुना यहाँ, हुना का, हुनालिका वहां उस वक्त, तम्मा वहां उस जगह, ये दरअसल इसमें इशारा है,
لیکن ظرف کے معنی بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر حدیث، مشہور حدیث ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ترکنا، ہم نے چھوڑا، ترکنا فعل فاعل، یوسف عند متاعنا، یوسف کو عند متاعنا اپنے سامان کے پاس. اب دیکھیں نا، سامان کے پاس یہ ظرف مکان ظاہر کر رہا ہے. یہ ہمارے پاس مفعول بتا رہا ہے، مگر کون سا مفعول؟ جو ہمارے پاس انہیں کسی زمان، کسی جگہ کے بارے میں بیان کر رہا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 76، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر کوئی زیادہ علم والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں قبل، پہلے اور بعد ظرف زما اور ظرف مکہ دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ قبل اور بعد یہ زمانے کے لحاظ سے بھی مانا جاتا ہے اور مکان کے لحاظ سے بھی مانا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ ایک امپورٹنٹ بات یاد رکھیے گا کہ قبل اور بعد جو ہے یہ بھی مضاف بن کر آتے ہیں اور حالت نصب میں ہوتے ہیں. لیکن اگر ان سے پہلے کوئی حرف جارہ آ جائے جو کہ عام طور پر من ہوتا ہے تو پھر یہ حالت جر میں چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ان کا مضاف الیہ محذوف ہو، یعنی وہ شامل نہ ہو، تو پھر ان پر پیش آتی ہے. جیسے قبل اور بعدو ہوگا، اس شکل میں مبنی بن جاتے ہیں، اور ان سے پہلے اگر حرف جارہ استعمال ہو تو ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی. یعنی ہم کہیں گے من قبل من بعدو، حالانکہ من قبل من بعد ہونا چاہیے، مگر یہ اگر استعمال ہوتے ہیں مضاف الیہ کی صورت میں تو اس وقت یہ قبل اور بعدو ہی رہتا ہے، اس وقت یہ تبدیلی نہیں لاتے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے. اچھا، تیسری قسم جو ہمارے پاس مفعول کی ہے اس کو ہم حال کہتے ہیں. حال، مفعول جب حال بن کے آتا ہے، یہ ایسا نکرہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے، اس کو مفعول حال کہتے ہیں. اور مفعول حال کی شناخت یہ ہے کہ کس طرح یا کس حالت میں کے جواب کے طور پر آتا ہے. یعنی آپ کس حالت میں یا کس طرح وہ ہوگا، اس کو ہم حال کہتے ہیں. عام طور پر جب ہم کہتے ہیں نا کہ کس حال میں ہے وہ، تو حال ایسے مفعول کو کہتے ہیں جو اس فاعل یا اس فعل کی حالت کو بیان کرے. جس اسم کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کو ذل حال کہتے ہیں. ذل حال، آپ کے سامنے مثال آئے گی، آرام سے آپ سمجھ جائیں گے. سورہ احزاب آیت نمبر 45 46 اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا یقیناً ہم نے، ارسلنا بھیجا، کا آپ کو. اب دیکھیں کا کے بعد شاہدن گواہی دینے والا، یعنی ہم نے آپ کو بھیجا بنا کے شاہدن گواہی دینے والا، ومبشرن اور خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، وداعین اور بلانے والا، اللہ اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، وسراجا منیرن اور روشن چراغ بنا کر. اب یہاں پر دیکھیں ارسلنا جو ہے یعنی ہم نے بھیجا، فعل فاعل. اب اس کے بعد جو مفعول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے، یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہم نے کس حال پر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. شاہدن، مبشرن، نذیرن، داعین، سراجن، منیرن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو بتا رہا ہے، انہیں کس طرح کس حالت میں ہم نے آپ کو بھیجا. تو یہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحال کہلائیں گے اس گرامیٹیکل حساب کی حالت میں. اور یہ جو باقی جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فعل یعنی مفعول، یہ تمام مفعول حال کہلائیں گے. ایک اور مثال آپ کے سامنے دی جائے گی، فَاتَّبِعُوا، پس تم سب پیروی کرو. اس میں اتبعو جو ہے یہ فعل امر ہے، فعل فاعل اس میں ہے ملت ابراہیم حنیفہ. ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین کی، حنیفن یکسو ہو کر. آپ دیکھیں یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ آپ اتباع کرو ابراہیم کی ملت پر. کیسے اتباع کرو؟ حنیفن یکسو ہو کر. یہ جو کہا جاتا ہے نا کس حال میں، کس طرح
آپ کو ملت میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنی ہے، یہ حنیفن جو یہاں پر ہے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے مفعول بحیثیت حال۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں حافظو، تم سب حفاظت کرو، فعل فاعل اس میں موجود ہے، علی الصلاۃ، علی الصلوات، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی، وقومو، اور یعنی اور کھڑے ہو کر کرو، یعنی وقومو اور کھڑے ہو کر کرو، للہ اللہ کے لیے، قانتین عاجزی کے ساتھ۔ یہ جو عاجزی کے ساتھ جو لفظ ہے یہ ان کا مفعول ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کس حالت میں یا کس طرح آپ کو عبادت کرنی۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مفعول جو استعمال ہوا یہ حالت بتاتا ہے، کس طرح، کس حال میں، تو اس وقت اس کو ہم حال کہتے ہیں۔ حال قرآن مجید میں اکثر استعمال ہوا ہے مفعول بحیثیت مفعول حال کے۔ اسی طرح سورہ النبا آیت نمبر 38 اللہ فرماتا ہے یوم، جس دن، یقوم الروح، یقوم یہاں پر فعل ہے، الروح والملائکۃ یہاں پر فاعل ہے، یعنی جس روز، جس دن کھڑے ہوں گے جبریل علیہ السلام، الروح جبریل کو کہتے ہیں، والملائکۃ اور فرشتے، صفن کس حالت میں کھڑے ہوں گے، صفن قطار بن کر۔ اب یہ قطار بن کر یہ حالت بیان کی جا رہی ہے، یہ حال بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ مفعول ہوگا مگر بحیثیت حال۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 اللہ فرماتا ہے الذین، وہ جو، یذکرون یاد کرتے ہیں، اللہ کو، قیاما وقعودا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں کس طرح، کس حال میں، قیاما وہ کھڑے ہوتے ہیں، وقعودا وہ بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر۔ تو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو کیسے یاد کیے جائے۔ جو قیاما وقعودا یہ مفعول ہے مگر یہ حال کو ظاہر کر رہا ہے، اس حالت کو ظاہر کر رہا کہ کیسے اللہ کے بندے اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ تو ایسے مفعول کو جو حالت، حال کس طرح بیان کیا جائے، ایسے مفعول کو بحیثیت حال استعمال کہتے ہیں اور اس کو حال کہتے ہیں۔ فورتھ قسم جو ہمارے پاس ہے مفعول کی وہ کہلاتا ہے مفعول لہو۔ ایسا مصدر جو کسی فعل کی وجہ، سبب یا مقصد بتانے کے لیے استعمال ہو اس کو مفعول لہو کہلاتا ہے، وہ مفعول لہو کہلاتا ہے، یعنی مقصد بتاتا ہے۔ یہ بھی مفعول ہوتا ہے مگر یہ مقصد بتاتا ہے۔ آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 اللہ فرماتا ہے ولا، اور مت، تقتلوا قتل کرو، یہ فعل فاعل اس میں موجود ہے، اولادکم اپنی اولاد کو، خشیت املاق تنگ دستی کی، خوف کی وجہ سے۔ یہ جو وجہ بیان کی گئی ہے نا، سبب بیان کیا جاتا ہے مقصد بتانے کے لیے، یہاں پر مقصد بیان کیا گیا خشیت املاق، یعنی اپنے اولاد کو قتل مت کرو تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے، خشیت املاق۔ یہ جو خشیت املاق ہے یہ مفعول لہو کہلائے گا۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقہم، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی۔ اس کے بعد سورۃ الانفال آیت نمبر 47 وَلَا تَكُونُوا، اور مت بن جاؤ، تَكُونُوا یہاں پر فعل فاعل موجود ہے، کالذین تم سب ان کی طرف، خرجو پھر سے فعل فاعل جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے۔ اب دیکھیں اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے بطرا ورعاء الناس، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ یہاں پر اس مفعول کی وجہ، مقصد بیان کیا جا رہا ہے، سبب بیان کیا جا رہا ہے، تو ان مفعولات کو مفعول لہو یعنی کہا جاتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 140 اللہ فرماتا ہے قد خسر الذین، یقیناً، خسر نقصان اٹھا چکے وہ لوگ، قتلوا وہ جنہوں نے مارا، اولادہم سفہن اپنی اولاد کو نادانی، بغیر علم اور بے گناہی کی وجہ سے۔ یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اولادہم سفہن ہے یہ وجہ یا مقصد بیان کرنے کے لیے جو مفعول استعمال ہوتا ہے اس کو مفعول لہو کہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 265 میں اللہ فرماتا ہے ینفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو،
اس کے بعد اس کی وجہ یا سبب بیان کیا جاتا ہے، اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، یعنی وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی۔ تو ان کے مال کو، یعنی جو نیکوکار اپنا مال خرچتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ تو ایسے مفعول کو مفعول لہو کہتے ہیں۔ مفعول لہو کی ایک اور مثال سورۃ البقرہ آیت نمبر 19، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی آواز سن کر، حذر الموت، موت کے خوف کی وجہ سے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو انگلیاں وہ اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے، حذر الموت، یہ مفعول ہے مگر مفعول لہو ہے، کیونکہ یہ سبب بتا رہا ہے، یہ مقصد بتا رہا ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر کیوں ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چوتھا ہو گیا ہمارے پاس۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا، ہم نے ابھی تک مفعول بھی پڑھا، مفعول فیہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے حال پڑھا، اس کے بعد مفعول لہو پڑھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو ففتھ ہے امپورٹنٹ ون، وہ ہے تمیز۔ اس کو تمیز کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، تمیز بھی مفعول کی ایک قسم ہے۔ یہ ایسا منصوب اسم ہے جو مختلف پہلوؤں میں فرق کر کے مفہوم کو واضح کرے، اس کو تمیز کہتے ہیں یا تمیز کہلاتا ہے۔ تمیز کا ترجمہ عموماً کے لحاظ سے یا کے اعتبار سے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، اللہ فرماتا ہے رب زدنی علما، ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کہیں اے میرے رب تو بڑھا دے مجھے علم کے لحاظ سے، لحاظ سے، آپ مجھے بڑھا دیجئے۔ کس لحاظ سے بڑھا دیجئے؟ کیا مال کے لحاظ سے، کیا اولاد کے لحاظ سے؟ یہاں حکم دیا گیا علم کے لحاظ سے۔ تو ایسا مفعول جو آپ، جس کو آپ دیکھیں گے جملے فعلیہ میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ عام طور پر کے لحاظ سے، کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، اس کو ہم تمیز کہتے ہیں۔ یہ بھی مفعول کی ایک قسم ہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے ہے، عین ذا، یہ افعلو کے وزن پہ ڈالیے، بنے گا اعززو، پھر بنے گا اعزو، اور ان کو ملا کے اعزو ایسے بنے گا۔ اور سورہ کہف میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، آپ کے سامنے اس کو میں بیان کروں۔ اللہ فرماتا ہے اس نے کہا، یعنی اس میں دو لوگوں کو جو باغ دیا گیا تھا، اس میں ایک نے کہا انا اکثر، میں زیادہ ہوں، من کا، تم سے، مالن، مال کے لحاظ سے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور مضبوط ہوں جتھے کے لحاظ سے۔ آپ دیکھیں نا، یہاں پر مالن، نفرن استعمال ہوا ہے، یہ دونوں یہاں پر ہمارے پاس مفعول ہے، مگر مفعول بحیثیت تمیز استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس میں کے لحاظ سے، یعنی میں تم سے زیادہ ہوں، کس لحاظ سے؟ مال کے لحاظ سے، جتھے کے لحاظ سے۔ ایک اور مثال ہے شین دالدار، افعلو پہ ڈالیں گے بنے گا اشددو، یہ اشدو بنے گا آخر میں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 97، اللہ فرماتا ہے الاعراب، دیہاتی لوگ، اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی لوگ زیادہ بڑے ہوں گے کفر اور منافقت میں، یعنی کفرن و نفاقن جو ہے نا، یہ لحاظ سے، یعنی دیہاتی لوگ آپ دیکھیں گے یہ زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے کفر اور منافقت کے لحاظ سے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیہات سے لوگ ایمان لانے آتے تھے، ان کے ہاں کفر اور نفاق زیادہ پایا جاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے سچا اللہ، یعنی سچا اللہ سے، حدیثاً، بات میں، بات کے لحاظ سے۔ جو حدیثاً یہاں استعمال ہوا ہے، یہ بھی بحثیت تمیز استعمال ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت زیادہ بڑی ہے، اکبر زیادہ بڑی ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے یہ، درجاتن، مرتبوں کے لحاظ سے۔ یہ جو درجاتن ہے یہ بھی یہاں پر تمیز ہے، وَأَكْبَرُ، اور زیادہ بڑی ہے، تفضیلاً، فضیلت کے لحاظ سے۔ تو درجاتن اور تفضیلاً جو ہے، یہ دونوں ہمارے پاس تمیز استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورۃ التوبہ میں قل، آپ کہہ دیجئے، یہاں پر فعل امر ہے یہ، نارو جہنم کی آگ، اشد حرن، زیادہ سخت ہے گرمی کے لحاظ سے۔ جو حرن ہے یہ بھی بحیثیت تمیز استعمال ہوا ہے مفعول کے حساب سے۔
اس کے بعد ہمارے پاس آخر قسم یا چھٹا قسم جو مفعول ہے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ مفعول مطلق ایسا مصدر جو اپنے ہی فعل کے بعد تاکید کے لیے یا فعل کی نوعیت بتانے کے لیے استعمال ہو، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بہت، بالکل، بہت خوب، پورا پورا یا اسی طرح کے دیگر الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ نمل آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی۔ مکرو فعل فاعل اس میں موجود ہے، مکرن انہوں نے چال چلی، خوب، بہت خوب، یعنی اپنے حساب سے انہوں نے بہت خوب چال چلی۔ یہ جو مکرن ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی چال چلی بہت خوب۔ یہ جو اسی فعل کے بارے میں اور مزید اس کی تعریف کی جاتی ہے، پورا پورا، بالکل، خوب، بہت بڑھ کے، ایسے مفعول کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ اکثر قرآن مجید میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ بھی چال چلتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کے خلاف چال چلتا ہے اور اس کا شعور نہیں رکھتے۔ سورہ عبس آیت نمبر 26 اللہ فرماتا ہے ثم شققنا، اور ہم نے پھاڑا، الارض زمین کو، شقن اچھی طرح۔ یہ جو شقن ہے یہ اس پھاڑنے کی مزید تعریف بیان کر رہی ہے، اس کو مزید پورا پورا بیان کر رہا ہے، تو اس کو فعل مطلق کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مادہ ہے دال کیف کیف، نصرہ پہ ڈالیں گے، باب نصرہ بنے گا دکا کا، ماضی مجہول بنائیں گے بنے گا دکی کا، دک کا بنے گا اسے توڑا گیا۔ یدکو بنے گا یدکو، وہ توڑتا ہے یا توڑے گا۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 21 اللہ فرماتا ہے اذا دکت الارض دکن دکا، جب توڑا جائے گا زمین کو خوب اچھی طرح۔ یہ جو دکن دکا ہے نا، اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل آیت نمبر 4 وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو قرآن کو، ترتیلا، خوب، ترتیلا فعل مطلق۔ لا تبذر، مت کرو فضول خرچی، تبذیرا، بالکل، یعنی مکمل فضول خرچی مت کرو۔ یہ جو تبذیرا جو ہے یہ مفعول کا مزید بیان کیا جاتا ہے، اثر اس کا زیادہ بیان کرنے کے لیے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهَا، پس تباہ و برباد کر دیا، تدمیرا، ہم نے اسے، یعنی پورا پورا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ بعض اوقات مصدر کسی اسم و صفت کا مضاف الیہ بن کر آتا ہے، تو ایسی صورت میں مضاف کو حالت نصب دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ما قدر اللہ حق قدرہ، نہ قدر کی انہوں نے اللہ کی اس کی قدر کے حق کے مطابق۔ یہاں پر آپ نے دیکھا تو ایسی، یعنی بعض اوقات میں یہاں پر آپ نے مثال دیکھی، مصدر کسی اسم و صفت کا مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ آخر میں ایک مثال ہے، بلکہ دو مثالیں ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، وہ ہے یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں ان سے اللہ کی محبت جیسے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ سخت ترین محبت ہے، انہیں وہ کرتے ہیں صرف اللہ کی۔ تو حبن جو یہاں پر ہے یہ بھی فعل مفعول مطلق ہے۔ اور آخر میں وجاہدوا، اور جہاد کرو، فعل فاعل اس میں موجود ہے، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، حق جہادی ہے، جو حق کا جہادی ہے، یعنی جہاد کے حق کے مطابق۔ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا یہ فعل مطلق استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس 6 قسم کے مفعول استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو مفعول بھی ہے، یہ ایسا مفعول ہے جس پر فاعل کا اثر، یعنی کام کا اثر پڑے، اس کو مفعول بھی کہتے ہیں۔ مفعول فیہ یہ ظرف کہلاتا ہے، ظرف الزمان، ظرف مکان۔ اس کے بعد ہمارے پاس حال، جو کس طرح یا کسی حالت میں اس مفعول کو بیان کریں۔ اس کے بعد مفعول لہو، جو کسی سبب یا مقصد بیان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تمیز، جو اصل میں کے لحاظ سے یا کے اعتبار سے مفعول کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں مفعول مطلق، جو تاکید کے لیے یا فعل کی نوعیت بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے آج اپنا جو درس ہے وہ کمپلیٹ کیا، اور اس طرح ہمارا جو آخری لیکچر ہے وہ ہم نے آج الحمدللہ پورا کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو میں نے الگ سے ایک پلے لسٹ بنایا ہے، یعنی 50 ہمارے جو لیکچرز ہیں، اس کو میں اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی دوں گا، اپنی جگہ اس کو نوٹ کیجیے گا، سب کو دیکھ لیجیے گا۔ اور واٹس ایپ گروپ میں ایک تو میں بک، جو ہماری ریکمنڈڈ بک ہے، جس کے حساب سے ہم نے آپ کو پڑھایا،
اس کو میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں دوں گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یعنی جو ایڈوانس کلاس کا پہلا لیکچر ہے جو ہم نے آلریڈی دیا ہے ہمارے ایک ساتھی نے، اس کو بھی میں آپ کے سامنے دوں گا، جس میں نماز کے بارے میں سکھایا گیا، تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ایڈوانس کلاس کیسے ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس طویل کوشش کو قبول فرمائے، جس میں ہم نے تجوید القرآن کے 20 لیکچر اور عربی گرامر کے جو بیسک گرامر ہے 50 لیکچر کمپلیٹ کیے۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ شوکت صاحب، منیر صاحب، عابد صاحب، آپ کنٹینیو رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی انشاءاللہ موقع پہ پھر سے ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ سر، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔